نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال في موضع آخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک حقیقت ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اس حقیقت کو سب نے تسلیم کیا۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس حقیقت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کر پایا۔ سب اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچے بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، بڑے بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، چھوٹے، غریب، مالدار، شہری، دیہاتی، ان پڑھ، پڑھے لکھے، سب اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے کے لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آج تک کبھی کسی نے اس کو جھٹلانے کی ہمت ہی نہ کر پائی، جھٹلا نہ سکے اس کو۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو اس راستے سے، ان گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ ہے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ آج تک کبھی کسی نے انکار کرنے کی ہمت کی ہے۔ وہ ہے موت، جس کا نام لینے سے بھی ہم گھبراتے ہیں، جس کا تذکرہ کرنے سے بھی ہم گھبراتے ہیں۔ اگر خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی موت کا تذکرہ کر بیٹھے تو اس سے کہتے ہیں بھائی تو کہاں سے یہ باتیں لے آیا یار، دیکھ تو صحیح، خوشی کا ماحول ہے اس وقت میں، سب کے چہروں پہ بشاشت ہے، اتنا اچھا سا ماحول بنا ہوا، تو کہاں سے موت کے تذکرے لے آیا؟ اس کے لیے خاموش ہو جائے یار، یہ شدھ باتیں کر، اچھی باتیں کر، موت کی باتیں کر۔ حالانکہ بھائیو، دوستو، بزرگوں، موت ایک حقیقت ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی کتب و ابدال کو، کسی کا علم نہیں ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے موت۔ موت کا کسی کو علم نہیں ہے، کب، کس کی، کس وقت میں، کس حال میں، کن سبب کے ساتھ موت آئے گی، کسی کو نہیں پتا۔ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو، بوڑھا آدمی ہو، اس کو بھی اپنے موت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کتنے دن زندگی گزارے گا اور کس شکل کے ساتھ اس کی موت آئے گی۔ ایک بیمار آدمی ہے، بڑی بیماری میں ملوث ہے، لیکن وہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ میں دنیا میں کتنے دن جیوں گا۔ تو موت بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہر حال میں آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا موت سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین فرما رکھا ہے اسی وقت پر آنی ہے۔ جتنا دانہ پانی، جتنی سانسیں، جتنے گھڑی، منٹ، گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے واسطے تجویز فرما رکھے ہیں، متعین کر رکھے ہیں، وہ ہم پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس موت کی گھاٹی سے ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون،
جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے گا تو تمہیں 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا کہ میں یہ کام کر لوں، یہ نپٹا دوں، قرضہ دے دوں، وصیت کر دوں، سمجھا بجھا دوں، معافی تلافی کر لوں، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جو ٹائم، جو گھڑی، جو سبب، جو سچویشن اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما رکھی ہمارے بارے میں، اسی حالات اور اس سبب کے ساتھ ہماری روح نکالی جائے گی اور ہمیں دنیا کو الوداع کہنا پڑے گا۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی مر رہے ہیں، برے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ اچھے لوگ اچھے اعمال کے ساتھ مر رہے ہیں اور اچھا ٹھکانہ ان کو مل رہا ہے، برے لوگ برائیوں کے ساتھ مر رہے ہیں، بدعمالیوں کے ساتھ مر رہے ہیں، گندے اعمال کے ساتھ مر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ پھر وہ برا بنتا ہے۔ اچھے ٹھکانے بھی ہیں، برے ٹھکانے بھی ہیں۔ چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے ایک نیک انسان ہوگا جس کی روح نکالنے کے لیے خوبصورت چاند جیسے فرشتے آئیں گے، انتہائی روشن اور چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے، اور ان کے پاس جو کپڑا ہوگا جس میں آپ کی روح نکال کے لے کے جائیں گے وہ انتہائی خوشبودار کپڑا ہوگا، اور آپ کا استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، آ جا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چل۔ بہت محبت بھرے انداز میں، شفقت بھرے انداز میں آج سے خطاب کہا جائے گا کہ بھئی روح پاکیزہ جسم سے آپ نکل جائیے، اور اس کو محبت شفقت کے ساتھ لے کے آسمانوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ جس آسمان پہ پہنچیں گے اسی آسمان پر اس کا استقبال ہوگا، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، کتنی پاکیزہ روح ہے، کتنے پاکیزہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، آپ کے ساتھ مبارکباد دی جا رہی ہے، آپ کو مرحبا کہا جا رہا ہے، آپ کی خوش آمدید ہو رہی ہے آپ کے ساتھ میں۔ لیکن جو بدعمالی، گناہ، معصیت، نافرمانی، نمازوں کو چھوڑنا، شریعت کے خلاف زندگیاں گزارنا، ایسے جب فاسق و فاجر کی موتیں آئیں گی تو بھائی دوستو بزرگوں انتہائی بھیانک اور خوفناک چہروں کے ساتھ فرشتے روح نکالنے آئیں گے۔ روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں ان کی ہولناک آوازیں ہوں گی، ان کے ہولناک چہرے ہوں گے، انسان دیکھ کے ڈر جائے، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ جیسے ان کے ہاتھوں میں کپڑے ہوں گے جس میں بدبو ہوگی، اس میں آپ کی روح نکالیں گے۔ وہ کہیں گے یہ بدبخت جسم اور اس کے ساتھ جو بدبخت روح تھی وہ جلدی سے نکل، اور زبردستی کھینچیں گے اس میں سے۔ والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو روح کو نکالتے ہیں جھٹکے کے ساتھ کھینچ کر، وہ تیزی کے ساتھ وہ نکالیں گے، اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف وہ جب روح جائے گی تو اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا کہ کون کمبخت ہے، کون معصیتوں میں ڈوبا ہوا انسان ہے، کس کی یہ روح ہے، گندی سی روح، بدبودار روح، کس کی روح ہے۔ ہر جگہ اس کو دھتکارا جائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ہر جگہ اس کو دھتکارا جائے گا، اس سے گھن کی جائے گی۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب لوگ دو چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، یہ دونوں چیزیں جڑی ہیں ہمارے ساتھ میں۔ ایک دن یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہو جائیں گی۔ آج جسموں کو تو ہم غذا دے دیتے ہیں لیکن روح کو غذا پہنچانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی غذا بھی مٹی ہے، اس کو کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، چاول چاہیے، پانی چاہیے۔ مٹی سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں انسانی جسم کی وہ غذائیں ہیں۔ بھوک لگے گی تو فوراً روٹی کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، پیاس لگے گی تو پانی کی چاہت ہوتی ہے۔ ایسے بھائی دوستوں بزرگوں، روح بھی کچھ نہ کچھ خواہش ظاہر کرتی ہے، تمنا ظاہر کرتی ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے۔ جنید جمشید اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک، بڑے اللہ والے، اور یہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ فرمایا، سب جانتے ہیں ان کو۔ ایک گندی زندگی کی، ناچنا گانا، دنیا کی رنگینیوں میں گھومنا پھرنا۔ تو انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی کہ ایک نوجوان کی جو خواہش ہوتی ہے نوجوانی میں کہ لگژری گاڑیاں ہوں، شاندار بنگلے ہوں، اچھے اچھے ہوٹل ہوں، گھومنا پھرنا ہو، انجوائے ہو زندگی میں، جو ایک نوجوان خواہش ظاہر کر سکتا وہ ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ نے میری پوری فرما دی ہیں۔ کیا خواہش ظاہر کر سکتا؟ اچھے اچھے ہوٹل، اچھے اچھے بنگلے، گاڑیاں، گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا زندگی میں۔
وہ ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ نے میری پوری فرما دی، لیکن میری ذہنی اور دلی سکون نہیں تھا مجھے۔ میں شراب کے ذریعے سے، لڑکیوں کے ذریعے سے، اچھے اچھے ریسٹورینٹ کے ذریعے سے اپنے جسم کو تو فائدہ پہنچا رہا تھا، لیکن روح کو فائدہ نہیں مل پا رہا تھا۔ روح کو فائدہ بھائی دوستوں بزرگوں، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذکر کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا، دلی بے چینی، دلی گھبراہٹ اور بے اطمینانی سی زندگی میں تھا، جیسے زندگی سے کوئی نہ کوئی پہلو خالی ہو۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، آج ہم جسم کو تو غذا پہنچا رہے ہیں، لیکن روح کے بارے میں آج ہم فکر مند نہیں ہیں۔ تو معاذ یہ کر رہا تھا بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چمک دمک، یہ اگر ہمارے ذہنوں سے ختم ہو جائیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے موت کا تذکرہ ہے کہ جتنا ہم موت کا تذکرہ کریں گے، جتنا ہم موت کے بارے میں کہیں گے، سنیں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، سمجھیں گے۔ آج موتوں کی خبریں تو بیان ہو جاتی ہیں، اور جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور جی فلاں حادثے میں فلاں لوگ مر گئے، اور جی فلاں انتقال ہو گیا، ایک دوسرے کو خبریں تو بیان کر دیتے، لیکن کبھی دھیان توجہ کے ساتھ اس پر فوکس نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بلکہ ذہن کو نہیں دوڑاتے ہیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج فلاں کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی جا رہی ہے، فلاں کے بارے میں دعائیں ہو رہی ہیں، فلاں کے بارے میں دلانے کا انتظامات ہو رہے ہیں، اس کی جنازے جا رہے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ دوستوں بھائی بزرگوں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اور ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہم سے زیادہ وہ بزی تھا، ہم سے زیادہ مشغول تھے، لیکن وہ دنیا سے اچانک چل پڑے۔ کوئی ایسا ان کے ساتھ حادثہ لاحق ہوا، لیٹے تھے، کھا رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، سفر کر رہے تھے، کوئی نہ کوئی شکل بنی ان کی زندگی سے جانے کی۔ ایسی بھائیو دوستوں بزرگوں ہمارے ساتھ بھی کبھی بھی وہ گھڑی پیش آ سکتی ہے۔ جس وقت فرشتہ فاسق و فاجر کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ مہلت مانگتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، یکسوئی کے ساتھ، تو وہ فاسق و فاجر فرشتے سے درخواست کرتا ہے پلیز مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے۔ نہیں تجھے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، جلدی سے اس کی روح نکالو اور جلدی سے اس کو آخرت کے سفر کے لیے اس کے واسطے تیار کرو۔ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے بھائی، اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے جیسے کوئی سودی کپڑا کی کیکر دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی بھائی دوستوں بزرگوں سختی کے ساتھ انسان کی روح نکلتی ہے کہ پیروں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، پیروں کی انگلیوں سے نکلتے کبھی گھٹنے میں، کبھی رانوں پر، کبھی پیٹ میں، اور ہوتے آنکھوں کے ذریعے سے وہ روح نکل جاتی ہے اور انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا۔ آئے دن ہم سب خبریں سنتے رہتے ہیں، لیکن بھائی دوستوں بزرگوں ہم عبرت لینے کو تیار نہیں ہیں۔ آج تو اتنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں اور اتنے حادثے ہو رہے ہیں اور ایسی بڑی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے عقل مند اور ہوشیار انسان اس کو بتایا گیا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، یعنی آخرت کی زندگی کے واسطے تیاری کر لے۔ ہمارا موت سے آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفا و طالبوہا کلاب، کہ دنیا یہ مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے، اس کو حاصل کرنے والے وہ کتے ہیں۔ الدنیا جیفا و طالبوہا کلاب، کہ دنیا ساری مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے اس کے کتے ہیں۔ کتنے سخت جملے ہیں۔ آج ہم دنیا کے طلب میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کے حصول میں ایسے منہمک ہو گئے کہ آخرت کے سفر کو بھول گئے۔ اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کی آنکھیں بند کی اور کتنے لوگوں نے ہمارے سامنے دم توڑا اور کتنے لوگوں کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی اور کتنے لوگوں کی قبروں پر ہم نے مٹی ڈالی، لیکن اس گھڑی سے ہم سب کے سب غافل ہیں۔ اس گھڑی سے ہم سب کے سب ایسے غافل ہیں کہ وہ حادثے صرف ان کے لیے تھے، ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے غلغ آباد میں ایک صاحب کو دفنانے گیا، رات کی تنہائی، اندھیرا اور ایسی وحشت وہاں پر کہ انسان دن میں گھبرا جائے اور اکیلا رات میں گھبرا جائے، لیکن ایک لمبے عرصے تک بھائی دوستوں بزرگوں اس کوٹری کے اندر ہمیں رہنا ہے۔
ہزاروں سال رہنا ہے، ہزاروں سال. یا تو قبر ہماری جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا سخت گڑھا ہوگا. چنانچہ نیک انسان ہوتا ہے اسے سوال کیے جائیں گے من رب ہوگا، تمہارا رب کون تھا؟ تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کام کیے ہوں گے، اللہ کے لیے کھلایا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کی، خیر کے کام کیے، نیکی کے کام کیے، تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب تو دنیا میں اللہ تھا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا، میں نے اللہ سے سچی محبت کی، ڈر اور خوف میرے دل میں صرف اور صرف اللہ کا تھا، میں اللہ کی توحید پر دنیا میں باقی رہا، اللہ کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ سے زیادہ میں نے دنیا میں کسی سے محبت نہیں کی، دیا تو اللہ کے لیے دیا، دشمنی کی اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، سارے کام میری ساری زندگی اللہ کے لیے دنیا میں رہی، تو فوراً زبان سے بے ساختہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، میرا رب تو اللہ تھا. دوسرا سوال ہوگا من نبی کا، آپ کے نبی کون؟ اگر ہم نے بھائیو دوستو بزرگوں نبی کے طریقے کے مطابق اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اور نبی کی سنتوں کو دنیا میں زندہ کیا ہوگا تو زبان سے نکلے گا، ورنہ بھائیو دوستو بزرگوں لفظ بہت چھوٹا ہے. آپ سے پوچھا جائے گا من نبی کا، آپ کے نبی کون؟ تو ہم فون کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ کتنا چھوٹا ہے آج سب کی زبانوں پہ، لیکن بھائیو دوستو بزرگوں خبر میں نکلنے والا نہیں ہے. اگر نبی کی تعلیمات، نبی کی سنتیں نہیں ہیں زندگی میں تو بھائی دوستو بزرگوں یہ چھوٹا سا جملہ جس کو ہم چھوٹا سا کہہ رہے ہیں زبان سے قبر میں نہیں نکلے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، آپ کا دین، آپ کا مذہب کیا تھا؟ اگر ہم نے بھائی دوستو بزرگوں مذہب کے مطابق اگر ہماری زندگیاں گزری ہوں گی، ہمارے کھانے پینے، ہماری شادی بیاہ، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری اخلاقیات، ہماری پڑوسیوں کے حقوق، جو ذمہ داری دین اسلام نے ہمیں دی تھی ان ذمہ داریوں کو اگر ہم نے ادا کیا ہوگا تو زبان سے فوراً نکلے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام تھا، میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کر آیا. میرے چہرے دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، میرے کھانے پینے دیکھو، میری شادی بیاہ دیکھو، میری بچوں کی تعلیم و تربیت کا ماحول دیکھو، ہماری گھروں میں بچیوں کی اور عورتوں کی گھرانہ ساری چیزیں دیکھو، یہ سب مذہب اسلام کے مطابق تھی. میں اپنی زندگی کو مذہب اسلام کے مطابق ڈھال کر آیا ہوں، تب آپ کی زبان سے نکلے گا دین اسلام. ورنہ بھائیو دوستو بزرگوں یہی جملہ زبان پر ہوگا لادری لادری، میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے اللہ سے محبت کر پائی، نہ میں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار پایا، اور نہ میں مذہب اسلام کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو ڈھالا، ہائے افسوس ہائے افسوس. تو بعض لوگ قبر کے اندر کامیابی کے بول سنیں گے اور بعض لوگ ناکامیابی کے بول سنیں گے. بعضوں کے بارے میں ہوگا کہ فلاں کا یہ آدمی یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا اور یہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہوا. جو سوالوں کے جواب دے دے گا اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور دکھایا جائے گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اتنی خوفناک، اللہ تیرا شکر احسان ہے، سنگین گھاٹیوں سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ ہاں اس سنگین گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. آپ اچھے اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری تھی، تم نے سوالوں کے جواب دے دیے. اب تمہارا ٹھکانہ دیکھو یہ بنے گا، جنت دکھائی جائے گی، وہاں کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں کی ہوائیں، جنت کے بسترے، جنت کے کپڑے، اور یوں کہا جائے گا نوم کا نوم العروس، ایسے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود اٹھائیں گے. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ غیب کی چیزیں ہیں. ابھی دراصل ہمارے سامنے دنیا کی چیزیں، بھائی آپ نے کتنا کمایا، آپ کے بچے کہاں پڑھائی کر رہے ہیں، آپ نے کتنے مکان بنا لیے اور کتنی پراپرٹی اکٹھی کر لی اور شادی بھی آپ کیسی کر رہے ہیں، یہ دنیا کے تذکرے کرتے. دنیا کی چیزیں اتنی رس بس چکی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کہانی قصے نظر آتے ہیں، چٹکلے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا. ایک وہ انسان ہوگا جو سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا. اس کو جنت کا ٹھکانہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت کی طرح طرح کی لذیذ راحتوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمہارے لیے متعین کی تھی، لیکن تم اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور تم کبھی نہیں جاؤ گے اس میں. بیچارہ ہاتھ ملے گا، افسوس کرے گا، اور پھر اس کو جہنم دکھایا جائے گا یہ تمہارا آج سے ٹھکانہ ہے.
فرشتوں سے کہا جائے گا بھائی جہنم کی کھڑکیاں کھول دو تاکہ وہاں کی لپٹیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی بدبو، اور جہنم کے بسترے بچھا دو اس کی قبر میں، اور جہنم کے کپڑے اس کو پہنا دو، اور اس کی پٹائی، اس کی دھلائی شروع کرو۔ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن بھائی دوستوں بزرگوں کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے تو چھوٹے چھوٹے چوہے اور کوکروچ اور چھوٹے چھوٹے اگر کیڑے مکوڑے آ جائیں تو ہماری تو ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ بھائی دوستوں بزرگوں، جن کی قبروں میں سانپ بچھو ہوں گے، اور جن کی قبروں میں آگ جلائی جائے گی، اور جن کو جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جہنم کے بسترے بچھائے جائیں گے، اور جہنم کی آگیں، ہوائیں اور لپٹیں آ رہی ہوں گی، بھائی دوستوں بزرگوں تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ سوچو، کیا وہ ہم مرحلے برداشت کر پائیں گے؟ کیا اس عذاب کو ہم برداشت، اتنے مضبوط اگر ہو گئے ہیں، اگر ہم اتنے مضبوط ہیں تو پھر گناہ کرتے نہیں، توبہ نہ کریں۔ اگر ہم مضبوط ہیں کہ ہاں ہم جہنم کے، قبر کے اور آخرت کے عذاب کو ہم برداشت کرنے کی ہمت اور وسعت رکھ دیں، تو پھر بھائی دوستوں بزرگوں گناہ کرتے نہیں کر سکتے تو بھائی دوستوں بزرگوں اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیں۔ کچھ نہیں رکھا بھائی دوستوں بزرگوں، کچھ نہیں رکھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 1000 سال ہوئی، 1000 سال۔ آپ نے جی 1000 سال کیسے گزارا؟ ایسے گزارا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ یہ 1000 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری 60 70 سال 80 سال زندگی گزرے گی، بھائیو جن کی زندگیاں ہو گئیں 40 50 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے، 60 سال کے بیٹھے ہو، اس سے پوچھو جی آپ کے 60 سال کیسے گزرے؟ تو یوں کہیں جیسے ابھی بچپنا تھا، پھر فوراً جوانی، اور جوانی میں ڈل گیا، آدمی بوڑھا ہو گیا۔ لگتا ہے 60 سال 50 سال 70 سال میں یوں کروں گا، میں یوں کروں۔ بھائی دوستوں کا بزرگوں، قسمت سے مقدس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی زندگیاں گزر جائیں گی، کم لبثت یوما او بعد یوم، ایسی زندگی میں ٹھہرا جیسے ایک دن، 1.5 دن، 2 دن ہو۔ 60 70 سال زندگی کو کیسے بتائیں گے ہم لوگ؟ لبثت یوما بعد یوم، میں نے دنیا کی زندگی کو ایسے گزارا جیسے لگے ایک دن 1.5 دن ہو، ایک دن صبح سویا اور شام کو اٹھ گیا، رات میں سویا صبح اٹھ گیا۔ اس طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے ہم نے سب کچھ، تن من دھن سب کچھ لگا دیا، مال کی، جان کی، صلاحیت کی، علم، سب کچھ ہم نے دنیا پہ جھونک دیا، جیسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے سب کو گزرنا ہے، ہمارے باپ کو بھی گزرنا ہے، ہماری ماں کو بھی، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ موت کا سخت گھونٹ، کڑوا گھونٹ پی کے رہیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے روتے ہیں، ہو میرے والد صاحب، میرے شوہر صاحب، اور میرا بیٹا، اور فلاں ایسے تھے ویسے تھے۔ فرشتہ کہتے ہیں بھائی خاموش ہو جاؤ، زیادہ مناقب فضائل بیان نہ کرو، اور رونا دھونا بند کر دو، اپنی اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ اس گھر میں جتنے لوگ بھی ہیں زندہ، سب کی روح نکال کر میں رہوں گا، سب کو ماروں گا، سب کو موت دوں گا۔ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ رونا دھونا بند کرو، اپنی فکر کر لو، اس گھر میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کی روح نکالنے میں آؤں گا، سب کی روح نکالنے میں، اپنی فکر کر لو۔ یہ تو گزر گیا، موت کی سنگین گھاٹیوں سے تو گزر گیا، اور اس کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے گا، اب یہ مر چکے ہیں، اب یہ دنیا میں کبھی زندہ نہیں ہوں گے، کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ ہمارے علاقوں میں سے بہت سارے لوگ مر گئے، آ جائیں گے زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں زندہ ہو سکتے۔ دنیا کے وہ سارے اپنا رزق، اپنا کھانا پینا، وہ سب کچھ اپنا کھا پی کے آخرت کے واسطے انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک دن ہمارا بھی سفر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست وہ تھا جیسے ہی آپ مریں گے وہ دوسرے کا ہو جائے گا۔ دوسرا وہ دوست ہے جو آپ کی قبر تک جائے گا، آپ کے نلانے میں، دلانے میں، کفنانے میں، یہاں تک کہ جب آپ کی قبر میں مٹی وہ دوست ڈالے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مٹی سے پیدا کیا تھا، آج تجھے میں نے مٹی میں ملا دیا، اور ایک دن تجھے اسی مٹی سے نکال کر آخرت میں اللہ کے سامنے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور اس کے بعد تو جانے تیرا کام جانے، تو جانے تیرے اعمال جانے، تو اپنی سزا بھگت ماں باقی میں اپنی زندگی کے واسطے بس اتنا رونا تھا، 2-4 آنسو بہانے تھے، بھائی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، دوستوں کی شکل میں ہو، 2-4 آنسو گراتے ہیں۔ اس کے بعد تو جانے تیرا کام جانے،
ایک دوست ہوتا جو بھائی دوستوں بزرگوں قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہیں ہمارے اچھے اعمال، جس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں۔ جو دوست ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہے، قبر میں انس ہے، سہارا ہے، جیسے ہم اکیلے سفر میں ہوں، سوچتے کوئی ہمارا کوئی دوست ہوتا جو ساتھی ہوتا، بات چیت کرتے، ٹائم پاس ہو جاتا، وقت موقع پہ کام آتا۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہمیں قبر میں اپنا ساتھی بنانا ہے، دوست بنانا ہے، دل بہلانے والا کسی کو بنانا ہے، وہ بھائی دوستوں بزرگوں وہ ہے اچھے اعمال، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ نماز ہے، وہ روزے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ ماں باپ کی خدمت ہے، وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ چیزیں بھائیو دوستوں بزرگوں آپ کی قبر میں آپ کا سہارا بنیں گے، آپ کا ساتھی بنیں گے، آپ کے دوست بنیں گے، آپ کے انس کا ذریعہ بنیں گے۔ ورنہ ایک دن کے واسطے فیملی کے جو لوگ چلے جاتے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بیوی بچے میکے چلے جائیں، بیوی آپ کی میکے چلے جائے، بچوں کو لے کے چلے جائے، اور آپ اکیلے ہیں گھر میں، کروٹیں بدل رہے ہیں، اور جی بس کیا تنہائی۔ تو ایک دن آپ کے لیے کاٹنا مشکل ہے، حالانکہ دن میں تو دوست وغیرہ مل جائیں گے، تو وہ جو قبر کی گھاٹی ہے، چھوٹے سی جو کوٹری ہے، اس میں بھی بھائی دوستوں بزرگوں آپ کو ایک لمبے ٹائم تک رہنا ہے، لمبے ٹائم تک رہنا ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں ابھی ہم سب زندہ ہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے بدن کے ہر اعضاء کام کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیں۔ جو لوگ مر چکے ہیں وہ نیکی نہیں کر سکتے بھائی دوستوں بزرگوں۔ دنیا میں پیسوں کے سکے چلتے ہیں نا، آخرت میں نیکیاں چلیں گی، اعمال چلیں گے، وہاں پیسہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہندوستان کے پیسے امریکہ میں نہیں چلیں گے، امریکہ کے پیسے ہندوستان میں نہیں چلیں گے، ایسے بھائی دوستوں بزرگوں دنیا کے پیسے آخرت میں نہیں چلتے، وہاں تو نیکیاں چلتی ہیں۔ جتنی چاہو نیکیاں بٹورنا ہے بٹور لو، جتنے اعمال اکٹھے کرنے ہیں اکٹھے کر لو۔ کل قیامت میں اعمال تولے جائیں گے، اعمال بھاری ہوئے تو جنت، اعمال ہلکے رہ گئے تو پھر جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر آپ کے نام اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا تو پھر آپ کے لیے جنت کی نعمتیں، اور آپ کے نام اعمال ہلکے رہ گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی حاویہ ہے، حاویہ یعنی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہ آپ کا ٹھکانہ بنے گی۔ اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو اس چیز پر فکر مند کرنا کہ دنیا کی غربت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دنیا کی تنگی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ فاقے میں زندگی گزار لیں گے، قرضے میں زندگی گزار لیں گے، جھوپڑی میں زندگی گزار لیں گے، لیکن شریعت کے خلاف کبھی بھی قدم، اللہ کی بغاوت کبھی نہیں کریں گے، اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف کبھی بھی سوچیں گے میں نہیں۔ زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور آخرت کی فکریں اور نماز روزوں کی پابندی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے مرنے والوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، موت کے تذکرے تبصرے کثرت سے کرنا چاہیے۔ آج جو لوگ کہتے نہیں موت کا تذکرہ مت کرو، تو آپ بچوں میں بیٹھے ہوئے ہو جو موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے ماحول میں بیٹھے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ سارا آپ نے مزہ کھٹا کر دیا۔ اب کوئی ہنسی مذاق چٹکلی سناؤ یار تاکہ طبیعت تھوڑی سی فریش ہو جائے۔ نہیں بھائیو، موت کے تذکرے کثرت سے کرو، روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے موت کو کثرت سے یاد کرنے والے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں لگ سکتے کبھی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں ایک طرف سلام پھیروں اور دوسری طرف سلام پھیر سکوں اس سے پہلے موت ہمیں آ جائے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس لقمے کو اندر نگل پاؤں یہ اس سے پہلے موت آ جائے، پانی کا گھونٹ اندر نگل پاؤں اس سے پہلے موت۔ بھائی دوستوں بزرگوں، کھانے کے لقمے موت کا سبب بن جاتے ہیں، پانی کے گھونٹ موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ انسان آرام کے لیے سوتا ہے، پتہ چلا رات میں لیٹا تھا، خود صبح بیچاری آنکھ کھلی تو قبر میں آنکھ کھل رہی اس کی بیچاری۔ سفر جاتا آدمی سفر کرتا شادی بیاہوں کے واسطے، وہ سفر اس کا موت کا سبب بن گیا۔ زندگی میں پہلی بار چھت پہ چڑھنا موت کا سبب بن گیا۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، موت کا کوئی بھی کیسا بھی سبب بن سکتا ہے اور موت ہماری کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ سارے رشتے ناتے، یہ سارے تعلقات، یہ سارا مال و متاع، گاڑی گھوڑے مکانات، یہ سب کے سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ تبلیغ والے بہت اچھا جملہ بولتے ہیں، دو مٹی ہوتی ہے، ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی۔ مکان بنے ہوئے یہ کھڑی مٹی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، حالانکہ مٹی کے ہیں، اس کی تھوڑی سی رنگائی پتائی ہو گئی تو یہ مکان کی شکل بن گئے، ورنہ یہ مکان کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے بنتے ہیں۔ ایک مٹی پڑی ہوئی ہے، ہم سب مٹی کے ہیں، ہم سب پانی کے بلبلے ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ بتاؤ پانی کے بلبلے کی حقیقت چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، چند سیکنڈ کی۔ اگر کسی کو دیکھو وہ بلبلا اس سے پہلے پھوٹ گیا۔ ہماری حقیقت یہ کہ ابھی تو زندہ تھے عارف بھائی اور جاوید بھائی ابھی تو زندہ تھے،
اور امام صاحب تو ابھی زندہ تھے، وہ جی اچانک کیسے خبر ملی، اور جی بس ختم ہو گئے، تو ہو گیا کھیل ختم ہو گیا۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگ، اب ہم زندہ ہیں، ابھی سے تہیہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے، نماز روزے شریعت سنت کو